قاضی صاحب ذرا یہ گرینڈ الائنس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کیجئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں یہ پیپلز پارٹی کے کردار پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ کل بھی صدر زرداری صاحب نے نہروں کے حوالے سے گلا شکوہ کیا۔ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے، سم ٹائم پیپلز پارٹی یہ تاثر دیتی ہے کہ یہ سب کچھ نون لیگ کر رہی ہے۔ آپ کو اس میں پیپلز پارٹی کا کردار نظر آتا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، یا دیگر جو 26ویں آئینی ترمیم، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے جی یہ حکومت کے معاملات ہیں، ہم تو صرف ساتھ چل رہے ہیں؟ نہیں، میری نظر میں یہ دونوں پارٹیاں بڑی معصوم ہیں جو حکومت میں ہیں۔ میں ایک فنکشن میں تھا تو مجھے سٹیج پہ منو بھائی کو بلایا گیا کہ جی بڑے شاعر جو ہیں وہ اب شعر پڑھیں گے، تو اس وقت جو کیا تھے ایک وزیر اعظم تھے، کیئر ٹیکر، اچھا بھلا سا نام تھا، معراج خالد صاحب صدر تھے، انہوں نے کہا جی میں اتنا ہی بڑا شاعر ہوں جتنے بڑے یہ وزیر اعظم ہیں، لہٰذا ان کو ہم نے بیچاروں کو کیا کچھ کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو مولانا فضل الرحمان کی طرف ہم مولانا فضل الرحمان کی ہسٹری مفتی محمود صاحب سے، وہ مفتی محمود تو بڑے لیڈر تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو ہرایا تھا اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، مگر سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی گل آ گئی ہے تو پھر صلح کر لینے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس ملک کے عوام نہیں، پوری دنیا، ایک ہم یہ پورا عہد جو ہے ایک درد ذیل میں ہے، ایک عہد مر چکا ہے، دوسرا جنم نہیں لے پا رہا، اس لیے کبھی تاریخ جو ہے وہ مودی کو اٹھا کے اوپر پھینک دیتی ہے، کبھی جو ہے ٹرمپ کو پھینک دیتی ہے۔ عمران خان بھی، میں ان کو آپس میں کمپیریزن نہیں کر رہا، مگر میں اس کے جو فیکٹرز ہیں کہ عمران خان کو کیسے اچھالا، اس کی جو ان پارٹی نے جو کچھ کیا تھا اس کے ریئیکشن میں اچھالا، لیکن کیا وہاں کوئی الٹرنیٹو ہے؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان نے آ کے اس کو لیڈ کرنا ہے، اس پارٹی کو، ہم جانتے ہیں ان کی طاقت کیا ہے، پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نون بھی ان کی جو طالب علموں کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کرتی رہی ہے، سپریم کورٹ کی چوکھٹ تک وہ بھی وہاں بھی جاتے رہے ہیں، ادھر بھی شاید وہ چلے جائیں۔ But if you are talking of and talking about some real change for the peoples of Pakistan, it is far beyond all this leadership. کیونکہ they are all part of the problem. مجھے بتائیں IMF میں جو ایک بہت بڑی بیڑیاں ہیں، وہ جو ایک بہت بڑا ظلم ہے، وہ اس پہ سارا سب کا کنسنسس ہے، یہ تو ہمیں ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں، اس سے بچا رہے ہیں۔ ویئر ایز آج مجھے بتائیں، یہی IMF اور ورلڈ بینک تھا جو کہتا تھا ٹیرف نیچے کر دو، آج ان کی مرضی تو ٹیرف اوپر کر کے آپ کو چراگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہاں آ کے حکومت کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں آ کے ان کے وظیفے پڑھے ہوتے ہیں۔ یہاں کے جتنے ایلیٹ اکانومسٹ ہیں ان کی جو ریزیومے ہیں وہ ان کی ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کے، اور کوئی لفظ نکل جائے ان کے خلاف۔ آج کوئی مجھے بتائے، یہی ٹیرف تھا نا کہ جو اس وقت گاسپل تھا، گاسپل ٹروتھ کا گاسپل تھا کہ جناب ٹیرف بڑھا، ہم اس وقت رو رہے تھے کہ تمہاری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، ہوگی تباہ، فارغ ہوگی۔ آج وہ کہتے ہیں ٹیرف، آج ان کی اپنی لڑائی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، ان لیڈرشپ میں کسی کے پاس ویژن نہیں ہے، کسی کے پاس سوچ نہیں ہے، اتنا نظریہ نہیں ہے کہ سے لڑ سکے۔ رانا صاحب، صدر زرداری صاحب نے جو نہریں نکالی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، کچھ اور موقعوں کے اوپر بلاول صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی، تو کیوں نہیں آپ ان کو ساتھ لے کے چلتے؟ اتنا بڑا یہ معاملہ ہے، اس سے اگین خیبر پختونخوا صوبہ پہلے آپ سے ناراض ہے، اب سندھ سے بھی اس قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ تو پبلکلی ہم بتا رہے ہیں کہ کسی بھی صوبے کا، خاص طور پہ انڈس کا جو فارمولہ ہے واٹر کی ڈویژن کا، اس کو برقرار رکھا جائے گا، اور کسی بھی صوبے کا حق جو ہے وہ نہ مارا جا رہا ہے، نہ کسی کا ایک طرف سے دوسری طرف شفٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کی یہ پانی کے استعمال کی آپٹیمائزیشن اس کا کی جائے گی، جہلم، چناب اور ستلج کا پانی جو ہے، جس میں 4 ماہ جو فلڈنگ کا جو پانی ہے وہ، اس کو آپ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں گے۔ جب فلڈز آتے ہیں پاکستان میں تو سارا پانی جو ہے وہ سمندر میں بہہ جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح، تو اس چیز کے اوپر میرے خیال سے جب یہ ٹیکنیکل اور ایک ڈیٹا ڈریون ڈیبیٹ ہوگی تو یہ بحث بالکل دم توڑ جائے گی، اور یہ انفارمیشن دی بھی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو، اور کل بھی بلاول صاحب جب آئے پرائم منسٹر کو، وہاں بھی ڈسکس ہوا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا، اس کے اوپر سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے، اور وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے سیاست چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ کسی صوبے کا جو واٹر کی ٹریٹیز ہیں 1991 کی یا ارسا کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق چیزیں چلیں گی۔ ٹھیک ہے، 1% بھی پانی کا حق نہیں مارا جائے۔ ٹھیک ہے علی سرفراز صاحب، یہ بڑے امپورٹنٹ قومی ایشوز ہیں، آپ لوگ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، یہ چور، وہ اردلی، وہ یہ نعرے نورے لگا کے آپ لوگ نکل جاتے ہیں، یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں کرتے آپ بات یہ ہے، دیکھیں اس پہ پہلی تو بات میں یہ بتاؤں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب صدر پاکستان کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جوائنٹ سیشن کو خطاب کرتے ہوئے گلہ کرنا پڑا حکومت سے۔ حیران کون سی بات ہے، حکومت بھی نہیں کی
اپوزیشن بھی یہی کر رہے ہیں, گلا بھی نہیں کوئی ہے. یہ گفتگو بند کمرے میں بیٹھ کے وزیر اعظم اور صدر نے کیوں نہیں کی؟ یہ کس کو دکھا رہے تھے؟ دیکھیں ٹریٹی کے مطابق جو ڈویژن ہے صوبوں کی ہونی وہ چاہیے. احسان افضل از ٹاکنگ سینس, ٹھیک بات کر رہے ہیں, ہمیں اس طرح اننیسریلی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن دا پوائنٹ از ان کا جو گریونس تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ کوئی ایسا کوئی نو گو ایریا تو نہیں ہے, ایسی کوئی ڈسکشن تو نہیں ہے جو کہ ہونی ہی نہیں چاہیے. سندھ والوں کو اگر کوئی مسئلہ تھا, حکومت کا حصہ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو ڈسکس کریں, بجائے کہ اسمبلی کے اندر آ کے رونا روئیں اور سندھ کے عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کریں, صرف یہ تاثر دینے کی جی ہمیں تو پتہ کچھ نہیں تھا, ہینڈز اینڈ گلوز سارا کچھ مل کے کرتے ہیں. یہ صدر صاحب کا گلا کوئی سینس نہیں بنایا مجھے, ٹھیک ہے. باقی آپ نے ان کو پوچھا کہ جی آپ کو کے پی کے میں آپ کو پوچھتا کوئی نہیں, ان کو پنجاب میں کوئی نہیں پوچھتا, سندھ میں ان کا ویسے ہی کچھ نہیں, ان کا کیا جانا ہے. پنجاب میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں جس طرح کی حکومت ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. اور جو آپ نے کہا اسمبلی کے اندر شور شرابہ کو بلا وجہ تو نہیں ہے. شور شرابہ اس بات کا ہے کہ بھائی اسمبلی کے اندر پہلے دن سے لے کے آج تک وہی ہے. خان صاحب کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے, ان کو آپ ملنے نہیں دے رہے. پی ٹی آئی کے آپ کہتے ہیں کہ جی جس دن خان صاحب چاہیں گے وہ باہر آ جائیں گے, ڈیل آفر ہو رہی ہے, تو ابھی بھی کوئی چیز آفر ہو رہی ہے, یہ باقاعدہ آپ لوگ کہتے ہیں. ہاں تو میں کہتا ہوں یہ کہ جی جس دن وہ چاہیں گے. خان صاحب کو ان کی ٹرمز کے اوپر اس انلیجٹمیٹ گورنمنٹ کو خان صاحب مان لیں تو خان صاحب صبح باہر آ جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ذرا وقت کی کمی ہے, میں ذرا قاضی صاحب کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں. قاضی صاحب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مارچ میں خان صاحب باہر آ جائیں گے, بڑے سینئر صحافی. آپ کو حالات اتنے ہی لگ رہے ہیں آسان خان صاحب کے لیے؟ بریفلی ذرا بتائیے گا. لیکن دیر از نتھنگ, کچھ پریڈکٹیبل پاکستان میں نہیں ہوتا. دیکھیں نا, یہاں پہ ہتھکڑیاں اترتی ہیں, پھر آپ حلف اٹھاتے ہیں, پھر ضمانت لے لیتے ہیں. You can never predict پاکستانی پالیٹکس. ایک بات مگر ایک بات ضرور ہے, عمران خان کو اگر ہم دیکھیں ایز این انڈیویجول, ایز اے لیڈر, اینڈ ایک ایسا آدمی جسے تاریخ نے یعنی جو تاریخ میں انٹر ہوا ہے, تو مجھے خان صاحب کی شخصیت میں یہ بات نظر نہیں آتی. He will not submit. He will go down fighting. اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے غلط ثابت کیا کہ جی یہ تو 4 دن اندر نہیں رہ سکیں گے, ان کو تو فلاں کھانے پینے کی چیز چاہیے ہوگی. سب وہ غلط ثابت ہوا. He is steadfast on what he believes. Now what is his strategy? Can it lead to his جو ان کے گولز ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ذہن میں, یا ان کی پارٹی جو سمجھتی ہے, وہ ایک اپنا ایک سوالیہ نشان ہے. بہرحال مجھے نہیں لگتا اس پاور سٹرکچر میں وہ کبھی باہر آئیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, میں آپ سے چاہتا ہوں ذرا کنکلوڈنگ ریمارک دے دیں مجھے 20 سیکنڈز کے اندر خان صاحب کی رہائی پہ. کن کی؟ خان صاحب کی رہائی پہ. جی صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ ہی وہ ہے, تو اسی پہ پوچھ رہا ہوں. ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تو خان صاحب کا مسئلہ ہے. ابھی ان کا بڑا لمبا ٹائم پڑا ہے, تو میرے خیال سے لوگوں کو جو ہے وہ بات کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اس وقت کو گزارنا چاہیے. پی ٹی آئی کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ اگر وہ فیصلوں کا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کسی اور کی طرف سونپ دے تو پارٹی شاید ان کی بہتر طریقے سے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ.